الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8واں ہفتہ، مضمون اردو زبان و قواعد۔ آج ہم پڑھیں گے اردو زبان و قواعد میں متشابہ الفاظ، واحد جماعت ہے ہفتم، آرمی پبلک اسکول فور ڈاٹ کے اس تدریسی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس سائمہ۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں متشابہ الفاظ۔ متشابہ الفاظ کیا ہوتے ہیں، کسے کہتے ہیں؟ تو متشابہ الفاظ ایسے الفاظ جو بولنے اور لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ان کے معنی جو ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں، ان کو ہم متشابہ الفاظ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آم، یہ آم ہے کھانے والا، اور آم جو ہم عام ہے، جو چیز عام ہوتی ہے ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اسی طرح دعا، جو اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں، اور ایک دوا جو ہم بیمار پڑتے ہیں تو کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بولنے میں ایک جیسے لیکن لکھنے میں جو ہے یہ الگ ہے بالکل، گرد اور گرد، حال حال وغیرہ۔ اچھا، متشابہ الفاظ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آواز کے حوالے سے، جن کی ادائیگی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن لکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے اس میں کیا ہے، املا کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے لکھنے اور بولنے کا طریقہ ایک ہو سکتا ہے لیکن معنی مختلف ہوتے ہیں۔ اب جیسے عرض، اس لفظ کا مطلب ہے زمین، اور عرض اب وہ الف سے شروع ہو رہا ہے، یہ عین سے، اور اس لفظ کا مطلب ہے گزارش کرنا۔ اسی طرح صدا، اس کا مطلب ہے ہمیشہ، یہ سین سے شروع ہوا ہے صدا، اور دوسرا والا صدا جو سواد سے شروع، اس کا مطلب کیا ہے، آواز لگانا یا آواز دینا۔ اسی طرح میلہ، میلہ کہتے ہیں گندے کو، اور دوسرا ہے میلہ، وہ میلہ جو علاقائی یا موسم کی مناسبت سے منایا جانے والا تہوار ہوتا ہے۔ آم، اس کا مطلب کوئی بھی چیز جو کچھ خاص نہ ہو، اور ایک آم جو پیلے رنگ کا ایک پھل ہے جن کا آج کل سیزن ہے جو آپ بہت لوگ سکھاتے ہیں۔ نظر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منت یا مراد، اور دوسری نظر، اس کا مطلب ہے دیکھنے کی طاقت۔ ایک گدا، اس بستر کو کہتے ہیں جو روئی یا فوم کا بنا ہوا نرم آرام دہ بستر ہوتا ہے، اور ایک گدا، یہ گدھا ہے ایک جانور جو مال برداری کے کام آتا ہے۔ اسی طرح دانا، ایک چھوٹا سا دانا کسی دال کا دانا، اور ایک دانا جیسے جسم کے کسی حصے پہ ہونے والے چھوٹے چھوٹے پھنسی یا پھوڑے وغیرہ کو ہم دانا کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے دانا، اس میں الف لگے، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے عقل مند۔ اب یہ تین طرح سے ہم نے لکھے ہوئے ہیں اور تینوں کا الگ الگ جو ہے وہ مطلب ہے۔ پتہ، کسی جگہ کا پتہ یا ایڈریس، جیسے ہم کہتے ہیں اپنا ہمارا ایڈریس ہے بتا دو۔ ایک ہوتا ہے پتہ جو درخت کا پتہ ہوتا ہے، پتہ۔ سارا ایک عربی نام ہے جو لڑکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک ہے سارا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا، سب کا سب۔ تو یہ مثالیں اس لیے آپ کو سڑ کے سنائی ہیں کہ آپ لوگ اس کا اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں۔ متشابہ الفاظ کا مطلب اب سمجھ میں آ گیا، جو آواز یا املا کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں مگر الگ الگ معنی دیتے ہوں۔ اب ذیل میں کتاب کا جو آپ کا صفحہ نمبر 38 ہے، اس میں کچھ ایسے الفاظ دیے گئے ہیں، انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ معنی واضح ہو جائے۔ الفاظ ہیں وہ معنی کے لحاظ سے دیے ہوئے۔ پہلا ہے قصر، قصر کہتے ہیں محل کو۔ اب اس کا جملہ بنانا ہے۔ اب اس کا جملہ کیسے بنے گا کہ بادشاہ قصر بہت خوبصورت تھا۔ اب دوسرا قصر ہے، اس کا مطلب ہے کمی۔ اب آپ نے یہ اس کا جملہ بنانا ہے کہ بعض دیہاتی علاقوں میں اب بھی تعلیم کی کثر ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا؟ دونوں کا الگ معنی ہے اور دونوں کا جملے بھی الگ الگ بنیں گے۔ ایک قرن، اس کا مطلب ہے صدی۔ اب اس کا جملہ ہم ایسا بنائیں گے کہ پاکستان کا قیام 20ویں قرن میں ہوا، 20ویں صدی میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اور ایک کرن ہے، روشنی کی کرن۔ اب اس کا جملہ یہ بنے گا سورج کی کرن زمین پر پڑ رہی تھی۔ اب پھر آ جاتے ہیں قاری، قاری کہتے ہیں پڑھنے والا۔ اب جیسے اس کا جملہ بنائیں گے، قاری بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک قاری، یہ اس کا مطلب ہے موثر، گہری۔
میری دوست کو کاری چوٹ یعنی کہ بہت گہری چوٹ آئی. ہل ہے، اس ہل کا مطلب ہے زمین میں چلانے کا آلہ. کسان ہل چلاتا ہے، بڑا آسان تھا جملہ. اور ایک حل کرنا یعنی کہ میں نے ریاضی کا سوال حل کر لیا. اب کثرت، اس کا مطلب کسی چیز کا زیادہ ہونا. آپ اس کا بنا لو. میرے پاس کتابوں کی کثرت ہے، میرے پاس جوڑوں کی کثرت ہے. ایک کثرت ہے ورزش، میں روزانہ صبح کثرت کرتی ہوں. تو یہ سمجھ میں آ گئے آپ کو. اب دوسرا ہمارے پاس سوال ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں پر غور کرنا. غور کیجئے اور ہر جملے متشابہ الفاظ کا ایک جوڑا ہے اور ان کے معنی لکھیں. اب دیکھو یہ جملہ ہے، اس میں ہم شام کے لیے ہوائی جہاز سے شام کو روانہ ہوئے. ایک شام ایوننگ یعنی شام کو ظاہر کر رہا ہے، جبکہ دوسرا شام وہ کیا ہے، کیونکہ اس میں متشابہ الفاظ کا جوڑا ہے نا، تو دو دفعہ شام آئے. تو دوسرا جو شام ہے وہ ملک ہے، وہ شام ملک ہے. تو آپ نے شام کے آگے کیا لکھنا ہے؟ ملک. دوسرے پہ آ جائیں. اس نے بڑی ادا سے میرے پیسے ادا کرنے سے انکار کر دیا. اس نے بڑی ادا سے، اچھا یہ ایک شام میں آپ نے لکھنا ہے ملک اور دوسرے شام میں وقت لکھنا ہے، وہ وقت کو ظاہر کرتا ہے. اب دوسرے میں اس نے کہا ہے کہ اس نے بڑی ادا سے یعنی کہ چالاکی سے، اور بڑی ادا سے میرے پیسے ادا کرنے سے، ادا دینے سے. ٹھیک ہے. تیسرے پہ آ جائیں. شرح میں زکوٰۃ کی شرح وضاحت سے بیان کی گئی. شرح میں اس شرح کا کیا مطلب ہے؟ اسلامی طریقہ. اور جو شرح جس میں ہے آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تعداد. تو دونوں میں آپ نے جو ہے معنی لکھنے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتائے ہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے اپنی اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 38 پر اس کو حل کرنا ہے، تحریر کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب آج کا جو ہمارا دوسرا جو ہے عنوان واحد جمع. واحد جمع کی تعریف پہ آتے ہیں. سب سے پہلے واحد ایک کو کہتے ہیں، جبکہ جمع جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزوں کو کہتے ہیں. اس کی کچھ مثالیں ہیں، جیسے ہمارے پاس جوتا ایک ہے تو وہ واحد ہے، اور اگر یہ ایک سے دو ہو جاتے ہیں تو یہ جمع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کرسی ایک ہے تو واحد ہے، اور ایک سے تین ہوگی تو یہ کرسیاں یعنی جمع ہو گئیں. واحد کو جمع بنانے کچھ اصول ہیں. یہاں میں آپ کو چند اصول جو ہیں بیان کر رہی ہوں. نمبر 1 ہے، اگر اسم واحد کی آخر میں ہے یا الف آئے تو اس کو جمع بناتے ہوئے ہم یہ سے تبدیل کر دیں گے. جیسا کہ اب غبارہ، اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو جمع بناتے ہوئے ہے ہٹا کر بڑی یہ لگا دیا تو یہ کیا ہو گئے؟ غبارے. اور یہ جب کیا بن گئی؟ جمع. اسی طرح لڑکا ہے، اس کے آخر میں الف آ رہا ہے تو ہم نے جمع بناتے ہوئے یہ کا اضافہ کر دیا تو کیا ہو گئے؟ لڑکے. اب واحد کو جمع بنانے کا اصول نمبر 2 ہے کہ اگر اسم واحد کی آخر میں چھوٹی ہی آئے تو اس کو جمع بناتے ہوئے ہم اس کو کس سے بدل دیں گے؟ یہ الف یا اور نون گنا سے. جیسے اب گاڑی ہے، اس کی آخر میں چھوٹی ہی آئی تو جمع بناتے ہوئے ہم نے اس کو کیا کیا؟ یہ الف یا نون گنا کا اضافہ کرنے سے کیا بن گئی؟ گاڑیاں. اسی طرح باغ ہے، اس کی آخر میں غین آیا تو ہم نے کیا کیا؟ باغات کر دیا. اسی طرح واحد کو جمع بنانے کا ایک اور اصول ہے کہ اسم کی آخر میں اگر الف یا الف نون گنا ہو تو جمع بنانے کے لیے ہم حمزہ یہ اور نون گنا لگا دیں گے. جیسے اب دعا ہے، ایک کر رہا ہے، دعا ہے، اب 2 کر رہے ہیں تو ہم نے الف ہٹا کر حمزہ یہ نون گنا لگا دیا تو یہ جمع بن گئی. اسی طرح کنواں ہے، ایک کنویں کے آخر میں نون گنا آیا تو نون گنا ہٹا کے ہم نے حمزہ یہ نون گنا لگا دیا تو اس سے کیا بن گا؟ کنویں. واحد کے جمع اور جمع کے واحد آپ نے تحریر کرنے ہیں. یہ آپ کی اردو زبان اور قواعد کا صفحہ نمبر 24 پر دیے گئے ہیں. ہمارے پاس واحد ہے اقلیم، تو ہم نے اس کو جمع بناتے ہوئے اقالیم. اکبر، تو اس کی جمع کیا ہے؟ اکابر. اسلوب، اسالیب. اسی طرح ہمارے پاس جمع ہے
براہین تو اس کی جمع بنے گی برہان، بقایا اس کی جمع ہوگی بقیہ، تحائف اس کی جمع ہوگی تحفہ، اسی طرح واحد بحر جمع ہوگی بہور، تاریخ کی جمع تواریخ، تاجر کی تجار، ٹھیک ہے. اسی طرح جد کی جمع ہوگی اجداد، حاجت کی حوائج، حاسہ کی حواس. اب ہم آتے ہیں جمع ہے خصلت، تو اس کی واحد ہوگی خصائل، دوائر کی واحد ہے دائرہ، دعاوی کا واحد ہے دعویٰ، ازکیاء کی واحد ہے زکیہ. اسی طرح زائرین کی واحد ہے ظاہر، اسلحے کی واحد ہے سلح. اس کے بعد ہم آتے ہیں صورت کی جمع ہے اسبا، اس کے بعد ضمیر کی جمع ضمائر، طبیب کی اتباع، سامع کی سامعین، اعداد کی واحد ہے عدد، انادل کی واحد ہے اندلیب. اسی طرح عطیہ کی جمع عطیات، فتنہ کی جمع فتن، قدم کی جمع اقدام، قندیل کی قنادیل. اسی طرح نادر کی نوادر. صحیح ہے. اسی طرح مرثیہ اور محنت. ٹھیک ہے. یہ سارے جو ہیں آپ نے اسی طرح بک میں اپنے ان تمام کی جو واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں گے. علم ایک ایسا پھول ہے جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے. جیسے جیسے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہم جب 1 کلاس میں پڑھتے ہیں تو اب ہم پھر 2 میں آتے، پھر 3 میں، اور جیسے جیسے ہم اپنے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ایک کلاس سے دوسری کلاس میں آگے جاتے ہیں تو ہمارا علم بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے تعلیم کو مکمل کر لیتے ہیں اور وہ ایک جو ہمارا ایک پھول ہوتا ہے وہ گلدستہ بن جاتا ہے. اور یہ ہمارا علم جو ہے یہ جو ہے کبھی بھی اس کی خوشبو کم نہیں ہوتی، کیونکہ جتنا جتنا ہم علم حاصل کر جاتے ہیں ہماری جو معلومات ہیں اس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. پیارے بچوں، اپنا اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور آپ نے صفائی سے اپنا جو کام مکمل کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.